بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے پاندنامہ شریف کا آج ہم 28واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دربیان رستگاری، دربیان رستگاری، رستگاری جو ہے اس کے بارے میں ذرا وضاحت سن لیں۔ ایک ہے رستن مصدر جس کا معنی ہے چھوٹنا یا چھٹکارا پانا، دوسرا ہے رستن جس کا معنی ہے اگنا۔ تو یہاں پر لفظ ہے رستن مصدر سے لیا گیا ہے رستگاری، چھٹکارا پانے کے بیان میں۔ در بیان رستگاری، چھٹکارا پانے کے بیان میں۔ ہست بے شک رستگاری در سے چیز، بات گویم یاد گیرش اے عزیز۔ ہست میں نہ ہے بے شک اس بات میں یعنی کوئی شک نہیں، رستگاری میں نہ تو چھٹکارا پانے والا ہے، در میں نہ میں، سے چیز میں نہ تین چیزوں میں، در سے چیز یعنی تین چیزوں میں۔ باتو گویم میں بیان کرتا ہوں، یاد گیرش تو اس کو یاد کر، اے عزیز میں نہ اے پیارے۔ ہست بے شک رستگاری در سے چیز، بے شک تین چیزوں میں تو چھٹکارا پانے والا ہے، بات گویم یاد گیرش اے عزیز، میں ان کو بیان کرتا ہوں اس کو تو یاد کر لے اے پیارے۔ بات گویم یاد گیرش اے عزیز، میں اس کو بیان کرتا ہوں تو اس کو یاد کر لے اے پیارے۔ زاں یکے ترسیدن است از ذوالجلال، دوم آمد جستن قوت حلال۔ زاں ان میں سے یکے ایک جو ہے وہ یہ ہے، ترسیدن است از ذوالجلال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، ترسیدن است از ذوالجلال، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ دوم آمد جستن قوت حلال، دوسری بات ہے کہ حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی رزق حلال جو ہے وہ تلاش کرنا۔ سومی رفتن بود بر راہ راست، رستگارست آنکہ این خصلت وہ راست۔ سومی تیسری بات یہ ہے، رفتن میں نہ جانا، بود میں نہ ہوتا ہے بر راہ راست سیدھے رستے پر، رستگارست چھٹکارا پانے والا ہے، آنکہ منع وہ جو، ای خصلت جس میں یہ خصلت موجود ہے، ای خصلت وہ راست کا معنی ہے جس میں یہ خصلت جو ہے موجود ہے۔ سومی رفتن بود بر راہ راست، تیسری بات یہ ہے کہ سیدھے رستے پر چلنا، سیدھے رستے پر چلنا۔ تین باتیں جس بندے کے اندر یہ موجود ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور رزق حلال کمانا، اس کے بعد ہے سیدھے رستے پر چلنا۔ رستگارست آنکہ این خصلت وہ راست، چھٹکارا پانے والا ہے وہ شخص جس میں یہ خصلت موجود ہوگی۔ یہ ان تینوں خصلتوں میں سے تینوں خصلتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں گی تو وہ چھٹکارا پانے والا ہے۔ گر تواضع پیش گیری ہے جواں، دوست دارندت ہما خلق جہاں۔ گر تواضع اگر تو عاجزی کرے، گر میں نہ اگر، تواضع میں نہ عاجزی، پیش گیری میں نہ تو اختیار کرے، اے جوان میں نہ اے جوان۔ دوست دارندت تجھے دوست رکھیں گی، ہما خلق جہاں تمام دنیا کی تمام مخلوق۔ گر تواضع پیش گیری اے جوان، اگر تو اے جوان عاجزی اختیار کرے، دوست دارندت ہما خلق جہاں، دنیا کی تمام مخلوق تجھے دوست رکھنے والی ہوگی۔ سر مکن در پیش دنیا دار پست، ور کنی بے شک رود دینت ز دست۔ سر مکن میں نہ سر نہ کر، در پیش میں نہ سامنے، دنیا دار میں نہ دنیا دار کے، پست میں نہ جھکا ہوا۔ ور کنی اگر تو کرے، اسی طرح یعنی اپنا سر کسی دنیا دار کے سامنے جھکا دے، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، رواد میں نہ چلا جائے گا، دینت میں نہ تیرا دین، ز دست میں نہ ہاتھ سے۔ سر مکن در پیش دنیا دار پست، دنیا دار کے سامنے تو اپنا سر جو ہے وہ نہ جھکا، دنیا دار کے سامنے اپنا سر نہ جھکا۔ ور کنی اگر تو کرے گا یہ، یعنی کسی دنیا دار کے سامنے تو اپنا سر جھکا دے گا، بے شک روا دینت ز دست، بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے تیرے ہاتھ سے دین جو ہے وہ چلا جائے گا۔ ہر کے او را حرص دنیا دار شد، بے گما از و خدا بیزار شد۔ ہر کے میں نہ ہر جو شخص، او را حرص جو حرص کی وجہ سے دنیا دار شد دنیا دار ہوا، بے گما اس میں کوئی شک نہیں، از و اس سے، خدا میں نہ اللہ تعالیٰ، بیزار شد میں نہ ناراض ہوگا۔
ہر کے اورا ہرس دنیا دار شد، ہر جو شخص ہرس کی وجہ سے دنیا دار ہوا، بے گماں عزو خدا بیزار شد، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوا۔ بہر زر ما ستائے دنیا دار را، تاچ خواہی کردن ای مردار را۔ بہر زر مال و زر کے واسطے، سونے کے واسطے، ما ستائے تو تعریف نہ کر، دنیا دار را دنیا دار کی، تاچ خواہی کردن تو کیا کرے گا، ای مردار را اس مردار کا۔ یہ جو مال و زر ہے اس کو مصنف نے مردار کہہ کر پکارا ہے۔ بہر زر ما ستائے دنیا دار، مال و زر کی خاطر دنیا داروں کی تعریف نہ کر، تاچ خواہی کردن ای مردار را، تو کیا کرے گا اس مردار کا، اس دنیا کا، اس مردار کا تو کیا کرے گا۔ مردگانند اغنیائے روزگار، اے پسر با مردگاں صحبت مدار۔ مردگانند مردے ہیں، مردگانند کا معنی کیا ہے، مردے ہیں، اغنیا مالدار، روزگار میں نا زمانہ۔ اے پسر میں نا اے لڑکے، با مردگاں مردوں کے ساتھ، با مردگاں کا معنی کیا ہے، مردوں کے ساتھ، صحبت مدار، صحبت اختیار نہ کر۔ مردگانند اغنیائے روزگار، زمانے کے جو مالدار ہیں وہ مردے ہیں، کیا ہیں، مردے ہیں۔ اے پسر با مردگاں صحبت مدار، اے لڑکے تو مردوں کی صحبت اختیار نہ کر۔ مال و زر بے حد بدست آوردہ گیر، بعد ازاں در گورے حسرت بردہ گیر۔ مال و زر میں نا، مال و زر، بے حد میں نا جس کی کوئی حد نہ ہو، یعنی کافی تعداد میں، کافی مقدار میں۔ بدست میں نا ہاتھ میں، آوردہ گیر میں نا تو لائے، یعنی تو حاصل کرے، تو اکٹھا کرے۔ بعد ازاں اس کے بعد در گورے قبر میں، حسرت مثلا ندامی، پریشانی، بردہ گیر تو لے جائے گا۔ مال و زر بے حد بدست آوردہ گیر، مال اور زر بے شمار ہاتھ میں لانے کی کیا ضرورت ہے، مال اور زر بے شمار اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مال اور زر تو نے بے شمار اکٹھا کیا، تو نے مال اور زر جو ہے بے شمار اکٹھا کیا۔ بعد ازاں در گور حسرت بردہ گیر، اس کے بعد قبر میں تو حسرت لے جائے گا، قبر میں تجھے حسرت ہوگی، ندامی ہوگی، تو اس کے اکٹھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، پانچ نامہ شریف کا ہم نے 28واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔